میرے بھائیو اس سے ایک قدم اوپر اٹھتے ہیں، اس سے ایک قدم اوپر اٹھتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جب ہم شدید محبت کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے اطاعت کے ساتھ جب شدید محبت جمع ہوتی ہے تو اس کا نام ہے عبادت۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے، العبادت تجمع اثنین، کہ دو چیزوں کے جمع ہونے سے عبادت وجود میں آتی ہے، انتہائی درجے کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور انتہائی درجے تک اللہ کے سامنے جھک جانا۔ میں انتہا کی کہہ رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ سخت ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، سخت ترین ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کی۔ اور میرے بھائیو ہمارا مقصد تخلیق بھی کیا ہے؟ عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد تخلیق بھی ہے کہ صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سبوں نے ایک ہی آواز لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، الغرض آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں اور تمام کی آواز کو دیکھے، تمام کی دعوت کو دیکھے، تمام یہی آواز لگائے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کیونکہ پہلے جو انبیاء آتے تھے کسی قوم کے لیے آتے تھے، کسی قبیلے کے لیے آتے تھے، کسی بستی کے لیے آتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات ختم ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب یہ اعلان ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے دو مرتبہ استعمال کیا، ایک تو تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا۔ تو یہاں پر وہ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ مشرکین جو تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کر کے گزر گئے، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے طرز زندگی کو ہی اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ غلطی کر کے چلے گئے ہیں تو تم بھی غلطی کرو، نہیں، بلکہ صحیح عقیدہ کو تلاش کرو، صحیح زندگی گزارنے کے طریقہ کو اپناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کچھ کر کے گزر گئے تو ہم بھی وہی کریں گے، نہیں، بلکہ صحیح عقیدہ کو تلاش کر کے صحیح زندگی گزارنے کے طریقہ کو ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرو۔